السلام علیکم، دی آرٹسٹ نیوز کی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ یونس رومی حاضر ہے آج، کیونکہ آرٹ سے واپس سے لوگوں سے ہوتے ہیں تو آرٹ کی ہسٹری بھی ایک آرٹ ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم بوئی گاڑا میں ٹیکسلا بوئی گاڑا میں راجہ نور محمد نظامی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور اس کا ماشاءاللہ لائبریری بھی دیکھا۔ تو چلو آئیں، ٹائم ضائع کیے بغیر ہم راجہ صاحب سے ان کی محنت، ان کی تاریخ، ان کے کمالات کے بارے میں سنتے ہیں۔ راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آپ کائنڈلی آپ اپنا تعارف کرائیں۔ جی، سب سے پہلے تو یونس رومی صاحب، میں آپ کو اور عزیزم عمران سمرو صاحب کو بوئی گاڑ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا اور یہاں تشریف لائے۔ تو یہ جو میرا کتب خانہ ہے، یہ ٹیکسلا کے شہر کے چند کلومیٹر شمال کی طرف بوئی گاڑ گاؤں میں واقع ہے، اور اس میں اس وقت جو ہیں تقریباً 20,000 کتابیں جو ہیں وہ تاریخ، تذکرہ، پٹوار، ہزارہ اور قدیم نوادرات، کلمی نسخوں پر مشتمل جو ہے وہ ذخیرہ موجود ہے۔ راجہ صاحب، آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ آپ کتابوں کی طرف روئے ہو؟ کیونکہ اس دور میں کیا آپ کا خاندانی پس منظر اس طرف تھا، یا آپ کا شوق تھا، یا کسی سے متاثر ہو کہ آپ نے یہ کتابیں جمع کرنا، اور پھر اتنی بڑی لائبریری اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ تو کہنا مانتا ہے کہ آپ کے جس تہذیب ہے، جو آپ کے علاقے کی تہذیب بہت رچ ہے، پر پھر بھی ایک ادنا سا سوال ہے اگر آپ اس بارے میں۔ جی، بیسکلی تو مجھے جو ذوق و شوق پیدا ہوا اس میں ایک تو بالکل ہمارا جو میرا پہلا پرانا گھر ہے اس کے ہمسائے میں علماء کا ایک خاندان آباد تھا جو صدیوں سے وہاں آباد تھے۔ ہم جب بچپن میں، وہ ایک کھیل ہوتا ہے ہماری زبان میں، ہندکوں میں، اس کو چھپن چھوت کہتے ہیں۔ تو چھپن چھوت جب ہم کھیلتے تھے تو ان کو گھر میں جاتے تھے تو وہاں جو الماریاں تھیں وہ کتابوں سے بھری ہوتی تھیں۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ میں وہاں سے کوئی کتاب بھی لے آتا تھا اور دیکھتا رہتا، پڑھتا۔ بیسکلی مجھے جو تاریخ سے یا ان چیزوں سے شوق پیدا ہوا، ایک تو یہ ہمارے علاقے کی تاریخ تھی، میرے گاؤں کی تاریخ تھی، میرے قوم قبیلے، چونکہ میرا راجپوت بٹی قبیلے سے تعلق ہے، تو اس سے جو بچپن میں شوق تھا۔ تو بیسکلی تو ہم زمیندار لوگ ہیں، تو میرے خاندان میں اگر کچھ چیزیں ایسی تھیں بھی تو وہ 1928 میں ہمارے پرانے مکانات جو تھے چلا دیے گئے تھے، اور اس میں وہ سارا کچھ ضائع ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو ذخیرہ ہے یہ سارا میرا اپنا خود، جو میں نے اپنی اللہ تعالیٰ کی توفیقات، ماں باپ کی دعاؤں سے یہ اکٹھا کیا ہے اپنی محنت اور جستجو سے۔ دیکھیں راج صاحب، عموماً ایک کتاب کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے حاصل کرنے۔ آپ نے اتنا بڑا خزانہ جمع کیا ہے، آپ کو اس خزانے میں جمع کرنے میں کتنا عرصہ لگا، کتنی مشکلات ہیں، اور کتنی آپ کو مجبوریاں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ تھوڑا سا۔ جی دیکھیں، یہ جو میں نے خزانہ اکٹھا کیا ہے، اس پر میرا جو ہو زندگی کا نصف صدی سے زیادہ عرصہ وہ لگا ہے۔ میں تقریباً یہ 69 کی بات ہے، میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، تو 69 68 کی بات ہے، تو میں تیسری چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ تو اس وقت سے میں نے کتابیں پڑھنی، اکٹھی کرنی شروع کی، اور ایک ایک کتاب کے لیے میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ابھی چند دن پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ایران سے ایک تاریخ یمینی جو مجھے مل نہیں رہی تھی محمود غزنوی کی، تو وہ منگوائی۔ تو اس طرح میں نے دنیا بھر کے مختلف جگہوں سے جو مجھے کتاب نہیں مل سکی اس کی میں نے فوٹو کاپی، برٹش میوزیم، انڈیا آفس لائبریری، اس طرح ترکی سے، ایران سے، افغانستان سے، سعودی عرب سے، انڈیا سے، مختلف ملکوں سے میں نے اوریجنل کتابیں بھی اور اس طرح کی فوٹو کاپیاں یا ایکس جو ہیں وہ بھی منگائے، اور اس پر میری بڑی محنت اور بڑی صبر آزما جو ہے وہ مراحل میں نے برداشت کیے۔ تو اس معاملے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یا کوئی این جی او جس نے آپ کی مدد کی؟ دیکھیں جی، این جی اوز جو ہوتی ہیں وہ صرف اپنے مفادات کے لیے، ان کے اپنے مخصوص مفادات ہوتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں، بڑی لالچیں دیتے ہیں، لیکن چونکہ میں این جی اوز کا اعلی کار نہیں بننا چاہتا، پھر وہ ان کے اپنے کوئی خاص مفادات ہوتے ہیں۔ جیسے چند سال پہلے مجھ سے ایک این جی اوز نے رابطہ کیا تھا کہ جی کہ ہم آپ سے ایک انٹرویو لینا چاہتے ہیں،
اور آپ ایسے ایسے انٹرویو دیں گے تو ہم آپ کو 50 لاکھ روپیہ دیں گے. تو میں نے کہا نہیں جی، میں ایسا کوئی انٹرویو نہیں دے سکتا کہ جس سے میرے ملک کا یا میرے مذہب کا یا ملت اسلامیہ کا کوئی دبا اس پر آئے یا نقصان ہو. تو یہ این جی اوز جو اتنی بھی ہیں بیسکلی، چونکہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ یہود انود اور نصارہ کے ہاتھ ہیں، تو چونکہ پیسہ بھی وہی کرتے ہیں، تو ان کے اپنے جو ہیں مفادات ہیں، اور میں ان کے مفادات کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہتا. تو جہاں تک ہمارے پاکستانی حکومت کا یا یہاں کا تعلق ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ابھی تک کوئی ان میں ایسا حکمران نہیں آیا کہ جس کو اپنی تاریخ سے، آثار قدیمہ سے یا کتابوں سے دلچسپی ہو. حالانکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہی شعور، علم، آگاہی ہے، اور اسی سے قومیں ترقی کرتی ہیں. راجہ صاحب، آپ پاکستان کی تاریخ، جو پاکستان یا ہندوستان کی تاریخ ہے، اس پہ تاریخی کتاب لکھی گئی ہے. آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنی خیالاتی تصوراتی ایک دنیا کام ہے؟ دیکھیں جی، میں نے چونکہ میری زندگی بھی اس کام میں گزری ہے، تو مسلمانوں کی پیریڈ تک جو کتابیں لکھی گی وہ تو ٹھیک ہیں. ان میں یہ ہے کہ انسانی کمزوری ہے کہ انسان اپنی ذات یا اپنی قوم قبیلے یا اپنے وطن کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ جانبداری کر لیتا ہے. لیکن جو انگریزوں نے خصوصی طور پر تاریخیں لکھائیں، ہمارے پاکستانی دانشور یا بین الاقوامی دانشور کہتے ہیں کہ انہوں نے جی بڑا کام کیا، ہم پر احسان کیا، انہوں نے ہمیں تاریخیں لکھ کر دیں. انہوں نے ہم پر احسان نہیں کیا، انہوں نے ہمیں مزید گمراہ کیا، ہماری تعلیم کا وہ بیڑا غرق کیا کہ آج ہم ملازم تو ہو سکتے ہیں لیکن عالم یا اہل علم نہیں ہو سکتے. تو یہ ہماری بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے. راج صاحب، ایک اور بات ہے کہ 1851 تک جب انگریز پوری سندھ پہ قابض ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ رسم الخط کو چینج کرنا ہے. کیونکہ ہمارے ہر علاقے کے، جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں کے رسم الخط لنڈا اسکرپٹ جو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ملتان کا ملتانی اسکرپٹ تھا، شکارپور کا جو اصلی محمد آبادی اسکرپٹ تھا، یا دیوناگری سے اسکرپٹ جو سندھ کا تھا. تو اس متعلق کیا اس میں یہ اسکرپٹ چینج ہونے سے کیا تاریخ وہی رہی ہے یا کچھ چینج ہو گئی؟ دیکھیں جی، سیکورٹ چینج ہونے سے بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس خط کو پڑھ ہی نہیں سکتی، تو وہ اس سے استفادہ کیا کریں گی. اب جو نیا جو رسم الخط ہے وہ تو وہی پڑھ سکتی ہیں، اور اس میں سچ ہے جھوٹ ہے آپ جو ان کو پیش کریں گے وہ قبول کر لیں گے. اس میں یہ المیہ ہی ہوا نا کہ آج کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں تاریخ نہیں ملتی، تاریخ ملتی ہے، لیکن چونکہ رسم الخط تبدیل ہونے سے تاریخ کا وہ ایسا جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے اور عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کچھ تاریخی، جس طرح لاہور میں کچھ سائنس اردو پلیٹ فارم ہے، یا جی جی سندھی ادبی بورڈ ہے، وہ ہسٹری پہ بکس لکھے جا رہے ہیں. انہیں ایک ایتھیٹک ایک گورنمنٹ کی سطح پہ بکس لکھی جا رہے ہیں، اس میں بھی اگر کچھ کمی بیشی آ جاتا ہے، کیا اس میں کیا سرکاری عملے کا دخل انداز ہوتا ہے یا کوئی اس کا بیرونی طاقت کا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، میرا جو ذاتی تجربہ ہے، میرا چونکہ ان اداروں سے ذاتی تعلقات بھی ہیں، میرا وہاں آنا جانا بھی ہے، ان اداروں کی کتابیں میرے پاس، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اردو سائنس بورڈ ہے، مرکزی اردو بورڈ ہے، ادارہ ثقافت اسلامیہ ہے، جامشورو یونیورسٹی ہے، سندھی ادبی بورڈ ہے، پشتو اکیڈمی پشاور ہے، یا اس طرح بہت سے ادارے ہیں. تو وہ جو کتابیں پرانی شائع کر رہے ہیں وہ اصل کتابیں ہیں، اور وہ صحیح کتابیں ہیں، وہ ہماری تاریخ کا گمشدہ باب ہیں، اور اس کو وہ منظر عام پر لا رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب، میں ایک آپ کی یہ جو آپ نے کہا کہ اصلی کتابیں، اچھا اصل اور جو ہے وہ مواد اور باقی جو مواد ہے اس کا ہم کیسے تعین کر سکتے ہیں، کیسے پتہ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں اصل تو اس چیز کو مانتا ہوں کہ جو مثلا دیکھیں نا، میں آج کہتا ہوں جی کہ محمود غزنوی کے دور میں یہ واقعہ ہوا، اکبر کے دور میں یہ ہوا، فلاں کے دور میں، یا سندھ میں سومرا سمو جو بھی گزرے ہیں، پوترے ہیں، کلوڑے ہیں، جو بھی ہیں، تو جب تک آپ ان کی محاصر شہادتیں نہ پیش کریں گے تو وہ تاریخ مستند نہیں ہوتی. ہم جو اس پیریڈ کی محاصر کتابیں ہوتی ہیں انہی پر انحصار اس تاریخ کے حوالے سے کر سکتے ہیں. اچھا راج صاحب، اگر ایک اور بات ہے، جس طرح ایک
لال بخش جسکانی صاحب ہے سندھ یونیورسٹی کا پروفیسر، وہ کہتا ہے کہ چچنامہ کا تو اصل سر سے پاؤں تک کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں ہماری جو جس طرح اور کتابیں تحفۃ الکرام ہے یا تاریخ معصومی ہے یا جو میر معصوم بکری کے نام پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان کا ان سے کوئی وابستہ نہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ تاریخی کتاب کا حقائق ہے یا بس اس نے خیال ہی لکھی گئی ہے؟ نہیں نہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس نظریے سے ان کا رد کیا. وہ کتابیں چونکہ پرنٹ تو موجودہ صدی میں ہوئی ہیں، لیکن ان کے مخطوطات جو ہیں وہ کئی صدیوں پرانے بھی ملتے ہیں اور موجود ہیں. میرے کئی دوستوں کے پاس موجود ہیں. تاریخی معصومی کا پرانا نسخہ اسلام میں ایک میرے دوست ہیں ان کے پاس موجود ہے. اس طرح اور کتابوں کی قلمی نسخے جو ہیں، یہ جو چچنامہ ہے یہ وہاں اچ میں بکھر میں ایک فیملی کے پاس تھا، وہاں سے انہوں نے اصل فارسی جو ترجمہ ہے وہ لیا تھا. اصل میں تو وہ تھی پہلی جو تھی وہ عربی میں تھی، تو بعد میں اس کا فارسی، چونکہ برصغیر پاک و ہند کی جو درس و تدریس کی یا علمی زبان تھی وہ فارسی تھی. تو مسلمانوں کا جو بھی پیریڈ گزرا، غزنوی، غوری، سلاطین دہلی یا مغلیہ وغیرہ، تو اس میں فارسی ہی رسم الخط تھا یا فارسی میں کتابوں کے ترجم کیے گئے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ تاریخی یمینی کا میرے پاس جو نسخہ تھا، جبکہ وہ اصل عربی میں لکھی گئی تھی، وہ نہیں مل رہا تھا، جو ابھی چند دن پہلے ملا ہے. تو اس کا وہ جو فارسی ترجمہ تھا وہ میرے پاس تھا. تو جب وہ مجھے ملا میں نے موازنہ کیا. چلو لفظی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایسی اس میں کوئی تضاد یا غلطی نہیں ہے. راجہ صاحب، میں آپ نے جس طرح فارسی کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کا آپ کو ترجمہ کہیں سے حاصل ہوا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تاریخ یا کسی بھی سبجیکٹ پہ جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کسی اور زبان سے اپنی زبان میں، تو ان کی میننگ اور ان کا مفہوم چینج ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اگر کسی زبان سے اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو میننگ مفہوم چینج ہو جاتا ہے، تو کیا وہ صحیح اور درست ہوتا ہے تاریخی لحاظ سے یا اپنے کتب بینی کے لحاظ سے؟ دیکھیں، اصل میں ترجمہ تو کر ہی وہی آدمی سکتا ہے جو اس کے مکمل معنی، جو اس کا مفہوم ہو، ان چیزوں سے واقف ہو، وہی ترجمہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اور وہی ترجمہ وہ جو ہوتا ہے وہی اصل اور ٹھیک ہوتا ہے. ویسے جو کوئی اناڑی آدمی، کوئی شوقیہ آدمی کرے گا تو ظاہر ہے وہ تو اس میں پھر وہ بڑی بڑی فاش قسم کی، چونکہ ایک زبان سے ترجمہ کرتے ہوئے دوسری زبان میں اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا اور پھر وہ بہت بڑی غلطی بن جائے گی. تو اکثر جو تراجم کیے مختلف اوقات میں، مثلا سلاطین دہلی کے دور میں بھی یا غزنوی غوری یا کسی دور میں بھی، تو وہ یا آج کل بھی جو ترجمے کروائے جا رہے ہیں تو بڑے اس علم میں، اس فن میں، اس موضوع پر لکھنے والے جو بڑے فاضل لوگ ہوتے ہیں ان سے ہی وہ ترجم کروائے جاتے ہیں اور وہ بالکل حقیقت کے قریب ہوتے ہیں. راجہ صاحب، باتیں تو بہت ساری ہم گہرائی میں میرے خیال میں نکل گئے ہیں، تو ہم واپس آتے ہیں اس کتب خانے کی طرف، لائبریری کی طرف. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں ہیں، تو اس میں جو قلمی نسخے آپ کے پاس کتنی تعداد میں ہیں اور زیادہ سے زیادہ پرانی کتاب کتنی ہے، جس کی مطلب عمر کیا ہے، جس طرح کہا جائے؟ جی دیکھیں، میرے پاس جو کتابیں ہیں اس میں جو پرنٹڈ کتابیں ہیں وہ تقریباً 400 سال تک میرے پاس موجود ہیں. جو قلمی نسخے ہیں، وہ جو پہلا نسخہ میرے پاس قرآن پاک کا ہے وہ 800 سال پرانا ہے. پھر اس کے بعد جو ہیں وہ مختلف اوقات کی کتابیں ہیں. تو قلمی نسخے اس وقت میرے پاس تقریباً 600 کے قریب پڑے ہوئے ہیں. وہ مختلف موضوعات پر ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں، تو وہ قدیم اور اصل ہیں. زیادہ تر اس آپ کی لائبریری میں کس موضوعات پہ زیادہ تر کتاب آپ نے اپنی کلیکشن کا حصہ بنائے؟ جی دیکھیں، میں جو زیادہ تحقیق یا جو بھی میرا یہ جستجو ہے وہ میری جو خطۂ پٹوار ہے، یہ درہ جیلم سے درہ سندھ تک،
اور سکون سے کیسر کی پہاڑیوں سے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ کوہستان نمک، وہاں سے لے کر ہزارہ کی پہاڑیوں تک یہ خطہ پٹوار ہے۔ ایک تو میرے پاس اس خطے کے متعلق بے شمار کتابیں ہیں۔ دوسرا ہزارہ ریجن جو ہے، ہمارا خطہ ہزارہ جو ہے، جس میں ضلع ہری پور، ضلع ایبٹ آباد، ضلع منسیرہ، ضلع ترکار، کالا ڈاکہ جس کو کہتے ہیں، یہ اضلاع شامل ہیں۔ تو اس پر کتابیں ہیں۔ ایک تو اس خطے کے لوگوں کی کتابیں ہیں، یہاں لکھنے والوں کی کتابیں ہیں، یا ان علاقوں کی کسی موضوع پر بھی، شخصیات پر، تاریخ پر، کسی موضوع پر بھی کام کیا گیا ہے، وہ کتاب میرے پاس ہے۔ دوسرا جو ہے میرے پاس وہ تاریخ اور تذکرہ پر کتابیں ہیں۔ تو تاریخ پر میرے پاس الحمدللہ بہت اچھا کلیکشن ہے۔ اس میں ایریڈوٹس کی تاریخ سے لے کر چین کے جو سیاح تھے ان کے سفر نامے، عرب سیاح جو تھے ان کے سفر نامے، پھر جیسے کہ پہلے بھی رومی بھائی نے ذکر کیا وہ چچ نامہ اور تاریخ بیکی، تاریخ ناصری، فیروز شاہی، مختلف جو عہد بعہد تاریخیں ہیں وہ میرے اس کلیکشن میں موجود ہیں۔ اور تیسرا میرے پاس جو ہیں وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ نوادرات ہیں، اس میں مخطوطات ہیں اور قدیم چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ اس میں تخصص نہیں ہے، وہ کسی موضوع پر مجھے پرانی کتاب مل جائے، نجاب کتاب مل جائے، وہ میں کلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس کتابوں کا ذکر ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا ایسے کہ آپ نے یہ اس لائبریری کا بنیاد کب رکھا، اور جب رکھا تھا اس وقت آپ کی کتابوں کی تعداد کتنی تھی، اور وہ کون سا وقت تھا جب آپ نے اپنی لائبریری کا جو باقاعدہ آغاز کیا؟ جی، یہ لائبریری میری جو ہے وہ پہلے تو ایک میرے پرانے گھر میں تھی، پھر ایک ہمارا ڈیرا تھا، وہاں لے کر گیا میں اس کو، پھر اس کو ایک بیٹھک میں لے کر گیا، پھر میں اپنے جو موجودہ گھر ہے اس کے ایک کمرے میں لے کر گیا۔ تو یہ جو موجودہ بلڈنگ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2019 میں نے بنوائی، اور پھر یہاں کتب خانہ اور میوزیم وغیرہ یہاں سیٹ کیا۔ تو میرے نظریے میں تو میری لائبریری کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جب میں نے پہلی کتاب خریدی تھی، اور وہ کم از کم آج سے کوئی 52-54 سال پرانی بات ہے۔ جی جی، اس حساب سے مطلب کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 52 سال پہلے، تو مطلب آپ کی لائبریری کی عمر جو ہے وہ 52 سال ہے۔ تو آپ نے خود بھی کتابیں وغیرہ لکھی ہیں، اور لکھی ہیں تو کتنی لکھی ہیں، ان کا عنوان کیا تھا اور ان کا سبجیکٹ کیا تھا؟ جی، میں نے جو لکھا ہے وہ زیادہ میں نے تاریخ اور آثار قدیمہ اور اپنے خطے پر، یہاں کی شخصیات پر، میرا کوئی تقریباً 350 تحقیقی مقالہ جو ہے وہ پاکستان کے اعلیٰ قسم کے یونیورسٹیوں کے یا سفارت خانوں کے یا اس طرح کے مختلف رسائل و جرائد میں تحقیقی مقالات 350 شائع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں شائع ہوئی ہیں۔ تو ایک کتاب میری جو ہے تحقیقی کچھ 600 صفحات پر 2016 میں شائع ہوئی تھی، تو وہ تو اب ناپید ہے۔ اس کے علاوہ ایک میرا مقالات کا مجموعہ شائع ہوا ہے۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام چلتا رہتا ہے۔ یقیناً راجہ صاحب، آپ ہمارے لیے اور آنے والی جنریشن کے لیے اثاثہ ہیں، اور ملک کا بھی اثاثہ ہیں، اور آپ کی لائبریری بھی یقیناً ملک کا اثاثہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، مطلب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کا رجحان کتاب پڑھنے کی طرف سے بالکل کم ہوتا جا رہا ہے، ایسا کہیں کہ بالکل نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، جنریشن ہیں، وہ کتاب پڑھنے کی طرف جو ہے زیادہ آئیں؟ تک جو چیزیں پہنچیں وہ ان کو کوئی ایسا سنسر کیا جائے تاکہ بہرحال یہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ علم تو دور کی بات ہے، یہ تباہ ہو رہی ہے، اور علم سے تو اب یہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا ہم سینسیٹیو اس پہ گئے تھے، تو اب واپس تاریخ پہ آتے ہیں، کیونکہ آپ کا خطہ دو جو اس پہ بیٹھے ہیں، ایک خطہ پٹوار ہے، ایک خطہ ہزارہ ہے۔ تو خطہ ہزارہ کے بارے میں آپ بتائیں، اس کا ہزارہ کیسے نام پڑا؟ کیونکہ کچھ لمحہ پہلے آپ سے بات بھی ہو رہی تھی، تو آپ کائنڈلی اس کے بارے میں
हाँ टेक्सला में भी जो है ये कबल आज़ मसीह नहीं बल्कि जब से ये खिताबात हुआ है यहाँ भी मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग आते रहे, बल्कि ये दुनिया की उस शहरा पर वाक़या है कि जहाँ से वस्त एशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान की तरफ और चीन की तरफ या सिंध की तरफ लोग आते जाते थे। तो यहाँ भी मुख्तलिफ़ तहज़ीबें मुख्तलिफ़ अक़वाम की वजह के आने की वजह से फैली फूली अपने वक्त के साथ, और फिर वो ख़त्म हो गई। उनकी जो बाक़ियात हैं, उनके आसार हैं, वो इस खित्ते में जगह जगह मौजूद हैं, चप्पे चप्पे मार मौजूद हैं। या जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ इसके साथ ही बुद्धों के भी आसार मौजूद हैं, हिंदू शाही की भी मौजूद हैं, जो पत्थर दौर है उस दौर की भी मौजूद हैं। तो यहाँ हर कौम, कबीले, मज़हब, सकाफ़त, कल्चर के वो आसार कदीमा जो है वो मिलते हैं। यहाँ जो अंग्रेज़ों ने काम किया है वो सिर्फ उन्होंने बुद्धों के स्तूपों पर काम किया है, और वो भी तकरीबन कोई 5% हुआ है, 95% जो है वो अभी भी ज़मीन के अंदर दफन है। यहाँ जगह जगह पाए जाते हैं। ये खिता आप क्योंकि दरमियान में हैं, खिता पुठार भी है, खिता हज़ारा भी है, तो आप काइंडली खिता पुठार के बारे में, क्योंकि इसी वजह तस्मीह के बहुत से उन्होंने हवाले दी हुई है, लोगों ने बहुत से मुहावरे बनाए हैं, बहुत सी बातें की हैं। तो इस क्योंकि आपका माशाल्लाह एक लाइब्रेरी है, आपने समझो तो आपकी परवरिश, जिस तरह आपने कहा कि जिस दिन मैंने पहले किताब ख़रीदा वहाँ से मेरी लाइब्रेरी शुरू हुई। तो आप काइंडली इस बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें हमारी नई जनरेशन को। देखिए जी, बेसिकली बुनियादी तौर पर ये खित्ता जो है ये आर्यन नस्ल राजपूत जो लोग थे, चूँकि जो आर्यन नस्ल लोग थे वही इस खित्ते के असल बाजी हैं कदीम ज़माने। क्योंकि भील, द्रावड़ और कूल को तो उन्होंने धकेल कर आगे भेज दिया था हिंदुस्तान के दूसरे किनारों पर, तो वो ख़ुद यहाँ आबाद हो गया, और उन्हीं की नस्ल में से आज के गुजर भी हैं, उन्हीं की नस्ल से आज के मुख्तलिफ़ राजपूत कौमें जो हैं वो भी हैं, या दीगर ऐसी अक़वाम जो मसलन अवान हैं उनमें भी वो चौहान, खोखर वग़ैरह, या इस तरह दीगर अक़वाम में भी। तो वो बेसिकली ये सारे ही वो उसी जो है आर्यन नस्ल राजपूतों की औलाद हैं। तो आर्यन नस्ल राजपूतों की औलाद में से एक राजा भट्टी था जिसकी हुकूमत इस खित्ते पर, पठवार पर थी। तो उसकी सल्तनत उसके नाम पर बट्टीवार थी, जो बट्टीवार से बाज़ बटवार और फिर पठवार बन गया। तो ये इसकी बुनियादी जो तारीख़ है वो ये है। अच्छा राजा साहब, क्योंकि हम पिंडी से आए हैं, इस्लामाबाद पिंडी से, और ये आप तो रावल पिंडी के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जी रावल ख़ान था, वो आया, उसका पिंड था, रावल पिंडी बन गया, तो इसी मुतल्लिक़ भी आप हमें बताएं। जी, वो जो रावलपिंडी है ये असल में उसी बट्टी राजपूत एक राजा गाइन था जिसका वो दारुल खिलाफा था। उसका कदीम नाम जो था वो गज्जीपुर या गंजनीपुर या गजनीपुर, वो तारीख़ में मिलता है उसका नाम। तो वहीं बाज़ादा उसके करीब एक बट्टी राजपूत रावल जोगी कबीले ने जो आकर डेरा लगाया, तो उनका जो ज़ैली नाम वो था, जैसे मुख्तलिफ़ गोतें वग़ैरह होती हैं तो वो रावल कहलाते थे। तो उन रावलों का वो जो पिंड था उसी की वजह से बाद मुग़लों के ज़माने में ये रावलपिंडी मशहूर हुआ। हम स्कूल की लाइब्रेरी या प्रॉपर जो लाइब्रेरियाँ होती हैं हमारा वहाँ जाना होता है, तो वहाँ पे उनका एक तरीक़ेकार होता है, उनका किताबचों का एक कैटलॉग बना होता है कि फ़लाँ अलमारी में फ़लाँ पड़े हुए हैं, फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़े। क्या आपने भी इस तरह का कोई किताबचों का कैटलॉग बनाया हुआ है, या आपको हर अलमारी का ये या हर जगह का आपको ज़ुबानी याद? जी देखें, मैंने जो कलेक्शन वाइज किया हुआ है, मसलन ये देखें, ये पठवार कलेक्शन है, ये हज़ारा कलेक्शन है, वो पीछे मेरे जो है वो अटक कलेक्शन है, ये आगे तारीख़ के कलेक्शन हैं। तो मैंने इनको कलेक्शन वाइज जो है लादा तकसीम किया हुआ है। कैटलाग नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक एक चीज़ जो है वो मेरे जहन में उसका कैटलाग मौजूद है। ज़बरदस्त, इस हवाले से तो फिर आपके हम आपसे की दाद देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त।
میں ایک اور بات کتابوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتاب آج کل جو لکھے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر ٹرانسلیشن وغیرہ یا کٹ پیسٹ کر کے لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ان کو ہمیں پہچانا جائے کہ یہ مستند رائٹر ہے یا کاپی پیسٹ والا رائٹر ہے، یا اس طرح ہمیں کس طرح پہچان کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، چونکہ میرا تو شعبہ ہے لکھنا پڑھنا اور لکھنے والوں کی رہنمائی کرنا، یا جن لوگ ایم پی ایل پی ایچ ڈی تخصص وغیرہ کرتے ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اصل تحقیق کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس موضوع پر کتاب لکھ رہے ہیں اس موضوع کے متعلق جو بنیادی ماخذ ہیں ان تک رسائی ہو، اور وہاں سے متعلقہ مواد لے کر ود حوالہ اس کو وہاں نقل کیا جائے، اور پھر اس کے اینڈ پر اس کے جتنے ماخذ ہیں ان کی تفصیلات مکمل، وہ کتاب کہاں سے شائع ہوئی، کتاب کا نام کیا تھا، مصنف کا نام کیا تھا، کب شائع ہوئی، کون سی زبان میں ہوئی، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس میں دی جائیں۔ تو یہ تو ہے بنیادی۔ تو آج کل آپ اکثر دیکھیں گے کتاب کہ مثلا لوگ ادھر ادھر سے کاٹ کر کتابیں وہ بنا لیتے ہیں، اور آخر میں کوئی 10 15 20 کتابوں کا وہ حوالہ ویسے ہی ماخذ کے طور پر لکھ دیتے ہیں۔ جب کتاب کو تلاش کیا جائے یا اس کو دیکھا جائے تو نام تو آخر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ اس ماخذ کو کوئی حوالہ موجود نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایسی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ آج کل اکثر کتابیں ایسی ہی آ رہی ہیں کہ لوگ کینچی استعمال کرتے ہیں، مختلف کتابوں سے کاٹ کر نکالا اور پھر وہ اس کو اپنے کاپی پیسٹ کر کے تو نئی کتاب تیار کر کے اپنے نام سے شائع کر دی۔ تو یہ آج کل عام رویہ ہے، یعنی تحقیق نہیں کی جاتی۔ تحقیق کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اس کا ماخذ تک پہنچنا، ماخذ کہاں سے ملے گا کہاں سے نہیں ملے گا، یہ ایک بڑا محنت طلب کام ہے، اور اصل جو کام ہے وہ یہی ہے۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہا۔ میں ایک اور کتابوں کے حوالے سے ایک ضروری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی کتاب لے رہے ہوتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پہ ہوتا ہے، کسی بھی سبجیکٹ پہ ہوتا ہے، تو اس میں دو پہلے جو صفحے ہوتے ہیں، ایک پہ مقدمہ یا دوسرے پہ دیباچہ یا دیپچہ، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا ورڈ ہے، کریکٹ ورڈ کیا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ کیوں لکھا جاتا ہے اور اس کی کتاب میں کیا اہمیت ہے؟ ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑی گائیڈ کریں۔ اس کی کتاب میں اہمیت تو ہے، کیوں نہیں ہے۔ ایک تو جو اس کے بارے میں کوئی تقدیم لکھتا ہے اس میں وہ اپنے مختصر الفاظ میں کتاب کے بارے میں یا صاحب کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہے، اور پڑھنے والے قاری کو اس کی شخصیت یا اس کی کتاب کے متعلق معلوم ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو وہ خود اس کا دیباچہ لکھتا ہے، تو دیباچہ بیسکلی جو ہے وہ اس کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ کوئی قاری اس کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، تو اس کو آسانی ہوتی ہے وہ خلاصہ دیباچہ پڑھ کے۔ تو یہ ہے تو فائدہ مند ہے، لیکن آج کل کی جو تقدیمیں یا تاثرات یا دیباچے وغیرہ بھی لکھے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کاپی پیسٹ ہوتے ہیں، کہیں سے نقل کیے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک صاحب نے میری رہنمائی میں ایم فل کیا ہزارہ یونیورسٹی ہے، تو جب ان کا وہ تھیسس منظور ہو گیا تو وہ میرے پاس لائے، تو جب میں نے اس کا دیباچہ دیکھا تو میں نے کہا کہ اس میں میرا نام نہیں ہے، کیونکہ اس میں نے آپ کی ساری جو ہے وہ ہیلپ کی ہے، تو کم از کم شکریہ کا لفظ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں راجو۔ تو اس بلمانس آدمی نے کہا جی یہ جو اس کا دیباچہ ہے یہ میں نے کسی اور کتاب سے اٹھا کر یہاں لگا دیا۔ تو آج کل کے جو محقق ہیں یا ریسرچر ہیں ایم فل پی ایچ ڈی والے، ان کا یہ حال ہے۔ راجہ صاحب، کتاب کے حوالے سے ایک اور اہم اور ضروری سوال میرے ابھی ذہن میں آیا ہوا ہے۔ میں کیونکہ آرٹ سے وابستہ ہوں، ویژول آرٹسٹ ہوں، خود بھی رائٹر ہوں، لکھتا ہوں، لیکن ابھی جو سوال میں پیدا ہوا ہے کہ کتاب کے حوالے سے، ٹائٹل کے حوالے سے جو ہم سب جو ہم کرتے ہیں، جس کو ہم ٹائٹل پیج کہتے ہیں،
اس کی اہمیت کے بارے میں کافی ہمارے جو رائٹرس ہیں یا پبلشر ہیں یا پرنٹنگ والے ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو وہ کس طرح معلومات حاصل کریں کہ وہ اس کتاب کی ٹائٹل پیج کی اہمیت اور کتاب کو ٹائٹل پیج کے تھرو اجاگر کریں؟ دیکھیے جی، جہاں تک کتاب کا تعلق ہے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ اس کے جو اصل ہوتا ہے یا اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی اصل عکاسی کر رہا ہوتا ہے. تو ٹائٹل جو ہے وہ وہی بتا سکتا ہے کہ کتاب کے اندر کیا ہے. اور ٹائٹل جو ہے وہ تو سب سے بنیادی چیز ہے، اس کو ایسے طریقے سے بنایا جائے. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ جو بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں جو ٹائٹل کی اہمیت سمجھتے ہیں، وہ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب حضروں کے ہیں، انہوں نے 3-4 ٹائٹل بنوائے اور مجھے بھی دکھا رہے تھے کہ نظامی صاحب آپ پسند کریں یہ میری اس کتاب کے متعلق ان میں سے کون سا ٹائٹل جو ہے وہ زیادہ جذب نظر ہے یا وہ اس کے حوالے سے اہم ہے. تو میں نے کہا جی اس میں یہ جو عکاسی ہے یہ اس کتاب کے حوالے سے بڑی اہم ہے. تو واقعی ٹائٹل جو ہے وہ بھی تو کتاب کا ایک حصہ ہے اور اس کو اس کے مطابق بنایا جانا چاہیے. راجہ صاحب، عموماً ہم جب کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے رائٹر ہوتے ہیں بہت اچھا اور قیمتی مواد لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹائٹل کے بارے میں کچھ اتنی جانکاری شاید نہ ہو یا نہیں ہوتی. ٹائٹل کا آپ نے جیسے کہا کہ اہم کردار ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے کتاب اٹھانے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے ہم ان کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر جہاز میں نظر نہیں ہوتا، عموماً بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹائٹل پیج سے کتاب کو جان لیتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہاز میں نظر نہیں ہے اور اس کا ٹائٹل یا سروک یا عنوان صحیح نہیں ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کتاب بھی ایسا. کیا واقعی راج صاحب ایسا ہے کہ اتنا پاورفل اور جہاز میں نظر ٹائٹل ہونا چاہیے اور اندر کتاب کے اندر کی عکاسی کر رہا ہو؟ دیکھیں جی، ایک تو ویسی کتابوں کی خانہ پوری ہوتی ہے نا. دیکھیں جو صحیح اہل علم لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائٹل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. آج کل تو مشینی دور ہے، مختلف قسم کی ٹائٹل پر عکاسی کر دی جاتی ہے. اس سے پہلے جب کہ کاتبوں کا دور ہوتا تھا تو میں نے خود دیکھا ہے یا آپ کو میں بہت سی کتابیں ایسی دکھا سکتا ہوں کہ لوگ صرف ٹائٹل کے لیے پاکستان کے یا ہندوستان کے جو نمور قسم کے جو خطاط ہوتے تھے صرف ٹائٹل کے لیے ان کی خدمات حاصل کرتے تھے تاکہ ان کا بنایا ہوا ٹائٹل صرف دیکھنے سے لوگوں کی جو توجہ ہے وہ کتاب کی طرف ہو جائے. آج کل تو مشینی دور ہے، اس میں اس پر کتاب پر اس کتاب کے اندر جو مواد ہے اس کے اوپر جو اسکیچ بنایا جاتا ہے اس میں اس کی عکاسی کی جا سکتی ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں کی جا سکتی ہے. اور واقعی جب وہ دیکھنے والی کی نظر صرف اس تصویر کو دیکھے گی یا اس کے اوپر جو ایکس بنا ہوا ہے اس کو دیکھے گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی یہ کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے اور وہ ٹائٹل ہی جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو کتاب کی طرف متوجہ کرے گا. بالکل. راجہ صاحب، آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو ڈیجیٹل ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. تو کیا ہر چیز ڈیجیٹلائز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے بکس بھی کافی سارے ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائبریریز کتب خانے ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی فرق پڑا ہے فزیکلی جو ہم لائبریری میں جا کے پڑھتے ہیں کتاب یا دیکھتے ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت میں کوئی کمی آئی ہے یا کوئی یہ نہیں، دیکھیں ڈیجیٹل کرنے کے باوجود بھی ہزاروں کتابیں نہیں لاکھوں کتابوں بلکہ کروڑوں کتابیں ابھی تک بھی ایسی ہیں جو ابھی تک ڈیجیٹلائز نہیں ہو سکیں. تو لائبریری کی طرف تو لوگوں کو جو ریسرچر ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو جانا پڑے گا اور وہ ضرور جائیں گے. تو ڈیجیٹل جو ہے وہ بھی ایک اچھا اقدام ہے، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ اس سے کتاب جو ہے وہ مزید جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی. یہ بھی تو ایک اصل کتاب جو ہے وہ پڑھنا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ شکل ہے یہ کتاب ہے.
اس سے اگر آپ پہلے دیکھیں تو مٹی کی تختیوں پر کتاب لکھی جاتی تھی، پتھروں پر لکھی جاتی تھی، چمڑے پر لکھی جاتی تھی، کھجور کے پتوں پر، تاڑ کے پتوں پر. اس طرح ہمارے اس اوپر کے علاقے میں ایک درخت ہوتا ہے، اس کو بائنس کہتے ہیں، تو اس کے اندر سے وہ اس کے گودے سے ایک کاغذ نکالا جاتا ہے، تو اس پر لکھا جاتا تھا. تو یہ کتاب تو اصل جو ہے وہ کسی صورت میں ہو وہ کتاب ہی ہے، ڈیجیٹل بھی جو ہے وہ کتاب ہی ہے. تو لیکن لائبریری کی اہمیت وہ میرے خیال میں وہ نہیں ختم ہوگی. بالکل. میں ایک اخبار کی طرف اب تھوڑا آؤں گا. اخبار بھی وہ کتب بینی میں اور کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کے پاس بھی اخبار کے کوئی قیمتی جو پرنٹ ہیں یا شائع ہو چکی ہیں، کیا آپ کی لائبریری میں موجود ہیں ایسے؟ آپ نے ان کو بھی کلیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے جی، اخبارات کو کلیکٹ کرنا یا ان کو جمع کرنا ایک الگ چیز ہے. میرا جو بیسکلی تعلق یا حوالہ ہے وہ خطے کے حوالے سے ہے. اس خطے کے حوالے سے کوئی اخبارات جو مختلف شہروں سے چھپتے رہے ہیں یا چھپے ہیں یا آج سے 100 سال پہلے چھپتے رہے ہیں، مجھے ایک پرچہ ملا، 2 ملے، 4 ملے، تو وہ میں ضرور کوشش ہوتی ہے کہ وہ جمع کر لوں، تاکہ وہ جو گمشدہ چیزیں ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائیں. کیونکہ اخبار کو اتنا محفوظ نہیں کیا جاتا جتنا کتاب کو محفوظ کیا جاتا ہے. راجہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتب خانوں کے فروغ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آنے والی نسل، آنے والی جو ہماری جنریشن ہے، وہ کتب خانوں کی طرف زیادہ ان کا رجحان بڑھے اور کتاب پڑھنے کی طرف ان کا زیادہ رجحان بڑھے؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیسے اقدام لینے چاہیے لوکل سطح پر، ملکی سطح پر؟ جی دیکھیں، جو سب سے بڑی تباہی ہے وہ تو وہی ہے موبائل کی اور انٹرنیٹ کی. جب تک کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا کہ نوجوان نسل کو اس قباط سے کیسے دور رکھا جائے، جو اس پر مختلف قسم کی فضولیات، لغویات یا یہ چیزیں آ رہی ہیں، کہ نئی نسل ان میں اتنی دھنس چکی ہے کہ مجھے ان کا واپس آنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، اور وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسکولوں میں لائبریری ہے وہ نام کی صرف لائبریری ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لائبریریوں کو ضرورت ہے ان کو فروغ دینے کے لیے یا رجحان بڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو ان کی طرف بھیجا جائے؟ یا لائبریری کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے، یہ کلاس ہونی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اقدام کرنا چاہیے اسکولوں میں یا کالجز میں؟ ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہاں جو کتابیں رکھی جاتی ہیں وہ عام ہی قسم کی کتابیں جو ہیں وہ رکھ دی جاتی ہیں. چونکہ سلیکٹڈ قسم کی کتابیں وہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ مہنگی بھی ملتی ہیں، مختلف جگہوں سے ملتی ہیں. تو اگر وہ کوئی ادارہ ایسا کام کرے تو وہ تو بڑا قابل تحسین ہے، اور طلباء کے لیے جو ہے وہ بڑا کارآمد ہے کہ وہ اپنے علم میں وہ وہاں سے استفادہ کر کے مزید ترقی کر سکتے ہیں. جیسے راجہ صاحب، ہم عموماً اپنی سوسائٹی میں یا معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف دن منائے جاتے ہیں. جیسے کلچر ڈے ہو گیا، ہاسپٹل ڈے ہوگا، فادر ڈے ہو گیا، مدر. اسی طرح کتابوں کا بھی دن منایا جاتا ہے، اور کتابوں کے دن پہ اتنی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ نہیں کر پاتے، شاید ان کے علم میں نہیں ہوتا. یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتابوں کے دن کے علاوہ کتب خانوں کا دن بھی منایا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور اگر ہونا چاہیے تو اس کو کس سطح پہ سیلیبریٹ یا منایا جائے؟ دیکھیے جی، میں بات پھر وہیں گھوم پھر کر آ جاتی ہے کہ یہ سارے جو کردار ہیں یا کام ہیں، یہ اساتذہ کے بھی ہیں، والدین کے بھی ہیں، حکومت کے بھی ہیں. تو جب تک یہ سارے لوگ مل کر یہ قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ طلباء کا اس طرف رجحان بڑا مشکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر والدین کو بھی سوچنا چاہیے، اساتذہ کو بھی سوچنا چاہیے،
اور جو ہمارے حکومتی جو کارپردان ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہماری نئی نسل کا رجحان جو ہے وہ کتاب اور کتب خانوں کی طرف ہو، اور یہی ان کا ترقی کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ یہ مٹ جائیں گے۔ راجہ صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بچوں میں کتب خانوں اور کتاب پڑھنے کے رجحان کو بڑھانے کے لیے والدین، اساتذہ، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر شعبے سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے بچوں، اپنے فیملی میں بچوں کو کی معلومات دیں، جانکاری دیں۔ میں یہ ایک اور بھی ابھی اس حوالے سے ابھی ذہن میں بات آئی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے آج کل بہت ہی موبائل کی طرف راغب ہو گئے ہیں، گیمز کی طرف راغب ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واپس ہماری بک پڑھنے کی طرف آ سکتے ہیں، یا یہ اور بھی ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کی طرف چلے جائیں گے؟ اگر ان کو خود کتابوں اور کتب خانوں کی طرف دلچسپی دلائیں تو کیسے دلائیں آنے والی نسل کو؟ یہ اس پر کوئی بیٹھ کر ہی کہ کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس پر ضرور بیٹھ کر سر جوڑ کر اس پر کوئی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ تباہ ہو جائیں گی، وہ مزید تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو ان کو کسی طرح بھی پیچھے موڑ کر جو ہے وہ کتاب سے رشتہ ان کو جوڑا جائے، اور تاکہ یہ علم سے وابستہ ہو کر اپنا مستقبل روشن کر سکیں اور اپنی تباہی سے دور ہو جائیں۔ آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی معلومات سے ہمیں جو ہے روشناس کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا اس لائبریری میں ہمیں ایک لائبریری تو نہیں ہے، میں کہوں گا کہ یہ کتابوں کی دنیا ہے، ہر کتاب کی ایک اپنی اپنی دنیا ہے، تو ہمیں آپ نے اس دنیا سے آشنا کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ آپ ہمارے گاؤں بوئی گھاٹ ٹکسرا اتنے دور دراز علاقے سے آپ کا تو تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ آئے اور اپنی جو ہے ملت، ملک اور قوم کے طلباء یا دیگر اہل علم لوگوں تک لائبریری کے متعلق آگاہی پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ابھی ہم راجہ نور محمد نظامی صاحب کی لائبریری سے آپ سے مخاطب تھے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ضرور اسی طرح کی کسی اور جگہ سے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔